بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چلبلی جیسی نادر روزگار گاڑی کو آتے جاتے لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کا دروازہ کھولنا چاہا مگر باہر ہینڈل کوئی نہیں تھا۔ اندر سے چٹکنی کھول کے میں نے دروازے کو باہر کھینچا تو آزاد صاحب نے مجھے ایک بیض رسید کیا۔ اتنی بے دردی سے کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گا، عزو ناتواں نامعقول جوانی کا زور اس ضعیف جان پر آزماتے ہو۔ میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اور اندر بیٹھ کے چابی لگانے کی جگہ تلاش کی، مگر نصف صدی پرانی گاڑی پر ہر مکینک نے تباہ آزمائی کی تھی اور بہت کچھ اپنی اصل حالت میں نہیں تھا۔ میں نے وہ بٹن تلاش کر لیا جس کو دبانے سے گوں گوں کی آواز پیدا ہوئی، پھر بقول آزاد صاحب کے چلبلی کھانسی، پھر اس نے ایک پٹاخہ چھوڑا۔ میں نے بونٹ کھول کے دیکھا تو ایک پلگ کا تار نکلا ہوا لگا۔ میں نے اسے دبا کے ٹائٹ کیا اور پھر سیلف مارا تو دوبارہ کھانسنے کے بعد چلبلی کی حرکت قلب بحال ہو گئی، یعنی انجن سٹارٹ ہو گیا۔ بھئی سبحان اللہ، کیا دستے شفا ہے۔ آزاد صاحب خوش ہوئے۔ دراصل انسان اور جانور کی طرح مشین بھی محبت سے مان جاتی ہے۔ اب ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، عین خوش قسمتی ہے تمہاری، تم چلبلی کی لگام اپنے ہاتھ میں لو، ہم بیٹھتے ہیں تمہارے ساتھ۔ میں نے گھبرا کے کہا حضرت مجھے تو معاف ہی رکھیے، کہیں پرتے جذبات سے بے قابو ہو کے چلبلی کسی پر چڑھ نہ جائے۔ کسی پر کیا مطلب؟ انہوں نے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کے اندر سے دروازے کی چٹکنی لگائی۔ درخت یا کھمبے پر کوئی مذائقہ نہیں، باقی رہے یہ حیوان ناطق تو ان کی فکر مت کرو، خود ہماری جان بچا کے ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تم چلو برخوردار، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے مجبوراً چلبلی کو سٹارٹ کیا۔ اس کے بریک لگانے سے تھوڑا سا کام کرتے تھے، غالباً کلچ وائر ڈھیلا تھا کہ گیئر بھی خاصی جدوجہد کے بعد لگتا تھا تو آواز ایسے آتی تھی جیسے چلبلی نے ڈکار لی ہو۔ آزاد صاحب نے صحیح فرمایا تھا، اس کی ہر چیز بجتی تھی سوائے ہارن کے، چنانچہ راہ گیر خود راستہ چھوڑ کے الگ ہو جاتے تھے۔ اس کی ایک ٹانگ میں بھی نقص تھا، پچھلا پہیا ہر چکر میں ایک بار تھوڑا سا اچھلتا تھا۔ آزاد صاحب نے مجھے ایک زخم ہے جو ٹھیک سے بھرا نہیں، غالباً ان کی مراد ٹائر کے کسی کٹ سے تھی جو ویلکنائز کیا گیا تھا۔ میں نے کہا آزاد صاحب آپ کی وہ شعلہ، میرا مطلب ہے شبنم نام کی جو رپورٹر ہے، وہ اسیب کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہاں بڑی پیاری بچی ہے، بس مسئلہ یہی ہے کہ تمہاری طرح سب اس پر فوراً فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اجی لعنت فریفتہ ہونے والے پر، میں نے کہا، اور چلبلی کو بڑی مشکل سے بچا کے نکالا، ورنہ وہ ایک ڈیری والے کی ریڑھی سے گلے ملنے پر آمادہ تھی۔ اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ ادھار کھائے بیٹھی ہے مجھے بے نقاب کرنے پر۔ انہوں نے سر ہلایا۔ سوال یہ ہے کہ برخوردار کہ تم زیر نقاب کیوں ہو؟ بھئی جس کا چہرہ بے نقاب ہوا، شناخت کا ڈر کیسا؟ بات کچھ تو ہم سمجھتے ہیں لیکن تمہارا نقطہ نظر بھی واضح ہونا چاہیے۔ گویا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت نیک خیال ہے، میں آپ سے سچ بولوں گا، کھاؤ چلبلی کی جان عزیز کی قسم۔ میں نے قسم کھا کے کہا بلا شبہ آپ آزاد ہیں، نام کے ہی نہیں فطرت اور مزاج کے بھی۔ گزارش احوال واقعی سننے کے بعد آپ جو فیصلہ کریں، مدد فرمائیں تو مجھ پر احسان ہوگا، بصورت دیگر یہ سمجھ لیں کہ آپ مجھ سے کبھی ملے ہی نہیں۔ خیر فرض کرنے میں کیا مذائقہ ہے، گویا تم کہو اگر ہم کہیں بیٹھ کے چائے پی لیں۔ ایسے بیک وقت چلبلی پر توجہ مرتکز رکھنا اور آپ سے عرض مدہ ذرا مشکل ہے۔ چائے ضرور پئیں گے ہم، بشرطے کہ چائے ہی ہو، ہمارا مطلب سمجھے تم، چائے خالص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو دودھ اور چینی کی۔ آپ فرمائیں کہ خالص چائے کہاں اچھی ملتی ہے؟ میں نے کہا میری پوری کوشش کے باوجود چلبلی نے رکنے سے انکار کر دیا۔ بڑھاپے کے باعث اس کی رفتار کا مقابلہ نئے ماڈل کی شوخ اور نوجوان کاروں سے تو خیر ناممکن تھا۔ میں خود اسے دوڑانے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس کے بریک نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے اسے فٹ پاتھ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ تھوڑا سا اچھل کے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ قسمت کا حال بتانے والا ایک نجومی اپنے طوطے کا پنجرہ اٹھا کے جان بچانے کے لیے دوڑا اور پھر شور کرنے لگا،
مار ڈالو کچل ڈالو غریبوں کو گاڑی والو۔ آزاد صاحب کنڈی کھول کے اترے۔ ہاں کچل ڈالیں گے پھر کبھی اگر تم واقعی غریب ہو، ابھی تو فرصت نہیں ہے۔ گویا بہت سے لوگوں نے ابو بکر آزاد کو دلچسپی سے دیکھا، مگر افسوسناک بات یہ تھی کہ کسی نے بھی ایک اخبار کے ایڈیٹر کو شناخت نہیں کیا، اور نہ مجھے۔ ہماری جگہ کوئی تھرڈ کلاس ٹی وی سیریل کا سٹار ہوتا تو وہاں لوگوں میں سنسنی پھیل جاتی، لوگ میزوں سے اٹھ کے ہاتھ ملانے آتے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بازی کھیلی تھی۔ آزاد صاحب کے سنکی پن میں کچھ قصور ان کے مزاج کا ضرور تھا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دماغ پر علم کا بوجھ استطاعت سے زیادہ ڈال دیا جائے تو یہی ہوتا ہے، جیسے گدھے پر اس کی طاقت برداشت سے دگنا چگنا وزن لاد دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، تاہم گدھے کی جسمانی قوت اور انسان کی ذہنی صلاحیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد صاحب پر کچھ اثر عمر کا تھا، شادی نہ کرنے سے بھی ان کو کچھ فرق ضرور پڑا ہوگا، لیکن زیادہ تر وہ خود کو بیوقوف ثابت کر کے دوسروں کو بیوقوف بناتے تھے۔ بعد میں جب میری ان سے ملاقاتیں رہیں تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس شخص کا ذہن دنیا بھر کی تاریخ، ادب، فلسفے اور سیاست کا انسائیکلوپیڈیا ہے، مگر یہ علم کا خزانہ ان کی مضحکہ خیز شخصیت میں دب کے رہ گیا تھا۔ اس کا اظہار وہ خاص مواقع پر یا مخاطب کو دیکھ کر ہی کرتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ میری ساری رویداد سن کے وہ مجھے 100% مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، یہ سمجھ لیں گے کہ حالات کی کیا مجبوری تھی جس نے مجھے ناصر عظیم سے شاہ عالم بننے پر مجبور کر دیا، اور جب انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایک غلط کام کیا تھا مگر نیک نیتی سے، تو شاید وہ مجھے اس حد تک ضرور معاف کر دیں کہ شبنم سے میری گلو خلاصی کرا دیں۔ میں نے انہیں 100% سچ بہرحال نہیں بتایا۔ اگر میں بتا دیتا کہ میں خود شاہ عالم کے گھر میں 2 قتل بھی کر چکا ہوں تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر کے ہی مطمئن ہوتے۔ اسباب کچھ بھی ہوں، ان کو دیکھنا اور سمجھنا عدالت کا کام ہے۔ قتل بہرحال قتل ہی سمجھا جائے گا۔ عمر دراز کو میں نے نہیں مارا تھا اور نہ میرا شاہ عالم کے قتل میں کوئی ہاتھ تھا۔ میں نے اپنے بلیک میل کیے جانے کا ذکر تفصیل سے کیا، مگر وہ سب حصے سنسر کر دیے جن سے مجھ پر کوئی جرم ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے حالات زندگی انہوں نے بڑے غور سے سنے۔ شاہ عالم کے بارے میں وہ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے تھے اور بڑی خراب رائے رکھتے تھے۔ میں نے تسلیم کیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے میں نے شاہ عالم کو خود اس کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار کر لیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سیاست سے تائب ہو کے ملک سے ہی چلا جائے گا اور پھر کبھی پاکستان لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آیا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کب آیا اور کب گیا۔ ممکن ہے وہ نام بدل کے کینیڈا کی شہریت اختیار کر لے۔ باقی زندگی عیش سے گزارنے کے لیے اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ابھی یہ انتقال اقتدار عمل میں نہیں آیا تھا کہ اسے ایک مشتعل ہجوم نے پہچان کے مار دیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اب میرے عزائم کیا ہیں۔ درمیان میں انہوں نے مسلسل چائے پی اور پان نوش فرماتے۔ اس کا ملغوبہ خارج کرنے کے لیے وہ کئی بار واش روم میں گئے۔ ان کے رویے سے میں کچھ اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کس حد تک قائل ہوئے تھے۔ کبھی وہ اونگنے لگتے تھے، پھر کوئی بے تکا سوال کر بیٹھتے تھے یا بالکل غیر متعلقہ بات، تاہم میں نے ان کی تائید حمایت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ سب سننے کے بعد انہوں نے فرمایا، تو بھائی پھر کیا خیال ہے؟ کشمیر کا مسئلہ گویا سرد خانے میں ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، حضور آپ بتائیے میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ تمہارا مسئلہ؟ ہاں، خوب یاد دلایا۔ وہ تم گویا وزیر اعظم بننا چاہتے ہو تو بھائی برخوردار، اس میں کیا قباحت ہے؟ ضرور بنو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ ہم لکھ کے دے سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے لیے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا بھائی جس رفتار سے روز حکومت بدل رہی ہے، اس میں پوری امید ہے کہ ہر پاکستانی کو موقع ملے گا وزیر اعظم بننے کا۔ اب عقل مند تو یہی کہیں گے کہ بخشو بھی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، اپنی پکی نوکری چپراسی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور ہاں، تم سے کیا پردہ، ہم بھی انکار کر دیں گے کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے۔ وزیر اعظم کیا صدر بھی نہیں بن سکتے؟ تو میاں صاحبزادے فکر کیسی
آ جائے گا کسی دن سرکاری ہرکارہ اور تمہارے غریب خانے کے دروازے پر دستک دے کے کہے گا چلیے حلف اٹھا لیجئے، تو بس چل پڑنا جوتیاں بغل میں دبا کے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ انہوں نے اشارہ ضرور دیا تھا کہ وہ میرے عزائم کی راہ میں ہارج نہیں ہوں گے، مگر میری مدد فرمانے کا وعدہ اپنی باتوں میں گول کر گئے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے لطیفے کے طور پر ایک مشورہ دیا، میاں شاہ عالم ثانی، تم یوں کرو کہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب فرماؤ آج ہی، بلکہ ابھی شروع ہو جاؤ۔ کیا مطلب آپ کے سامنے؟ ہاں، وہ ہم دراصل بقلم خود یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں صلاحیت کتنی ہے۔ گویا باتوں سے عوام کو بیوقوف بنانے کی لیڈر نہیں بن سکتا، اس کے بغیر کوئی، یا پھر ایسا کرتے ہیں ریہرسل کے بغیر ڈرامہ۔ کیا خیال ہے؟ میں کچھ سمجھا ہی نہیں تو خیال کیا ظاہر کروں؟ ہم بتاتے ہیں، تم فون کرو 4-6 اخبار والوں کو، وہ رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر ہیں۔ گویا بے پر کی اڑاتے ہیں اور سنسنی خیز افواہوں پر مبنی سرخیاں لگاتے ہیں۔ رنگی کو نارنگی کہیں، پھٹے دودھ کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہتے اور داڑھی والے کو ملا، سکھ تو پھر سب ہی ملا ہوئے۔ گویا آپ کا مطلب ہے وہ اخبار والے جن کی کوئی ساکھ نہیں، یا ہے تو جھوٹ بولنے میں، جن پر اعتبار کوئی نہیں کرتا، وہ بطخ کی طرح ہنسے۔ بھائی خوب سمجھے، ایسے لوگوں کے نام تمہیں ہم بتا دیتے ہیں۔ ان سب کے سامنے تم یہ اعلان کرو کہ خدا نخواستہ تم شہید وغیرہ کہیں نہیں ہوئے اور نہ ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہو۔ گویا شہید ہوں تمہارے دشمن جو تمہارے لیے ایسا چاہتے ہیں، اور تم 100% بقید حیات ہو، جس کا چاہے جہاں سے چاہے چھو کر دیکھ لے۔ تم کوئی روح وغیرہ نہیں ہو، کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر تمہاری فوٹو بھی چھاپ دیں، وہ یقین تو کوئی بھی نہیں کرے گا ان کی بات کا۔ جو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا ہو، رسی کو سانپ بنا کے دکھاتا رہا ہو، وہ سانپ بھی دکھائے گا تو کون مانے گا؟ لیکن تمہارے پاس ریکارڈ پر ایک ثبوت ہوگا، اور انہیں بعد میں موقع ملے گا خود کو موت پر ثابت کرنے کا۔ ہم جیسے بڑے بڑے نام والے جگادری اور سکہ بند قسم کے جو صحافی ہیں، ابھی تک انہی کی خبر کا سکہ چل رہا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا، یہاں بھی ضمیمہ پہنچ گیا ہے۔ کل کچھ چھوٹے موٹے بدنام اور بے اعتبار قسم کے اخباروں میں تمہاری پریس کانفرنس کی روداد بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوگی تو بڑا لطیفہ ہوگا۔ ان کی کون نہیں مانے گا؟ نامی گرامی صحافی تو اس پریس کانفرنس کو ہی فراڈ قرار دیں گے کہ جہاں ان میں سے کوئی شریک نہیں تھا، وہ خیالی پریس کانفرنس تھی۔ کیا سمجھے؟ مجھے اس شخص کی ذہانت نے حیران کر دیا تھا۔ اس کی اسکیم بہت شاندار تھی اور میرے حق میں انتہائی موزوں۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ جی چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں، آپ کا منہ چوم لوں، ٹوپی کے نیچے آپ کا گنجا سر چوم لوں، جو ایک کوزہ ہے گویا جس میں عقل کا سمندر بند ہے۔ چومنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر تم نے کوزہ کہا، ہمارے سر عزیز کو اس گستاخی سزا دیں گے ہم تمہیں، اور تم نے عقل کو سمندر کہا۔ بھئی وہ واہیات کڑوا پانی، بس سمجھ لو کہ چلبلی کے طفیل تم بخشے گئے۔ چلبلی کے طفیل؟ ہاں بھائی، تم نے گویا تیسری بار علاج معالجے سے اعجاز مسیحائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گویا ہم تمہیں چلبلی کا مستقل معالج خصوصی مقرر کرنے پر غور کر رہے ہیں، جیسے مریض کو عقیدت ہو۔ ڈاکٹر سے تو ایک نفسیاتی افاقے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی غالباً چلبلی کا تم پر ایک نفسیاتی اعتقاد قائم ہو گیا ہے۔ کسی اور کے علاج سے شاید وہ مطمئن نہ ہو۔ میں نے کہا، آپ بتائیے کہ میں پریس کانفرنس میں کس کس کو بلاؤں اور کہاں بلاؤں؟ کہاں کی بات تو کچھ یوں ہے برخوردار کہ یہاں کیا مذائقہ ہے۔ اتنی دیر سے بیٹھے بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اب کوئی اور کرے پرورش لوح قلم۔ ہمارا مطلب ہے سننے والا کوئی اور آ جائے۔ نام لکھ لو، اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ مجھے صرف نام نہیں، فون نمبر بھی چاہیے۔ انہوں نے بش شرٹ کی جیب سے ایک الیکٹرانک ڈائری برآمد کی اور اس کے بٹن دباتے رہے۔ میں نام اور ٹیلی فون نمبر لکھتا گیا۔ کوئی مشہور صحافی تو نہیں ہے نا اس میں؟ میں نے کہا،
یہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ اس مملکت کے آپ بادشاہ ہیں، اپنی رعایا کو آپ پہچانتے ہیں۔ وہ کیں کر کے ہنسنے پھکڑ کنگلا بادشاہ، بس تم کچھ کم بولنا برخوردار، مقصد خود کو زندہ ثابت کرنا ہے۔ فی الحال بعد میں تم پر الزام نہیں آئے گا کہ جب تم شہید کر دیے گئے تھے تو پھر تم نے فوراً تردید نہیں کی تھی، کیا سمجھے؟ اور یہ جو ہم جیسے صحافت کے پہاڑ سمجھنے والے ہیں، ان کو تم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہو کہ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا تھا اور پریس کانفرنس میں اپنا نمائندہ تک نہیں بھیجا تھا۔ فی امان اللہ، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور ایسی عقیدت سے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے میں ان کا پیر ہوں اور وہ مرید ہیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے فون ملانے شروع کیے اور ان زرد صحافت کے علمبردار سمجھے جانے والے اخبار نویسوں کو ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کے لیے طلب کر دیا۔ انہیں میں نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ بڑی ایکسکلوزیو قسم کی کانفرنس ہے، چنانچہ وہ کسی اور سے ذکر نہ کریں۔ ان بدنام صحافیوں کے آنے تک میں سوچتا رہا کہ مجھے ان سے کیا کہنا ہوگا اور ان کے سوالات کیا ہوں گے اور مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ پھر میں نے ریسٹورنٹ کے مینیجر سے کہا کہ وہ ایک گوشے میں میزیں لگوا کے 20 افراد کے لیے پارٹی کا انتظام کر دیں۔ مہمانوں کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے تاکہ انہیں کچھ مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ اندازے کے مطابق میں نے ادائیگی بھی کر دی تو مینیجر نے فوراً ویٹر کو احکامات جاری کر دیے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال کروں؟ سر، میں برے سوال کا بھی برا نہیں مان سکتا۔ آپ شاہ عالم ہیں نا؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا آپ ابو بکر آزاد صاحب کے ساتھ میٹنگ میں تھے۔ میں نے مسکرا کے کہا، بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے، میں یہاں ایک پریس کانفرنس کرنے والا ہوں۔ جب صحافی آ جائیں تو آپ انہیں بٹھائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ میں سب کے آنے کے بعد آؤں گا۔ لیکن سر، یہ جو بات شہر میں پھیلی ہوئی ہے، میں نے کہا وہ جھوٹ ہے، میرے دشمنوں نے افواہ پھیلائی ہے، میں ابھی اس کی تردید کروں گا۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ عجیب بات ہے سر، زمینہ چھاپ دیا اتنے بڑے جھوٹ پر، دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، اب آپ دیکھیے سچ کا بول کیسے بالا ہوتا ہے اور جھوٹ کا منہ کیسے کالا ہوتا ہے۔ میں نے زمینہ کو کسی غلیظ چیتھڑے کی طرح ایک طرف رکھ دیا۔ 9 صحافی اور 9 فوٹوگرافر جو اپنے ہم پیشہ افراد کی نظر میں قطعی غیر اہم تھے کیونکہ وہ خبر کی خبر بنا دیتے تھے، آدھے گھنٹے میں وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے کچھ واقعی ایماندارانہ اور اصولی صحافت پر یقین رکھتے تھے، مگر معاشی مجبوری نے انہیں ایسے مالکوں کا غلام بنا دیا تھا جو اخبار بیچنے کے لیے صحافت کی اخلاقی قدروں کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، پریس کانفرنس کس نے طلب کی ہے، کیا اس کا تعلق شاہ عالم کی موت سے ہے؟ انہیں حیرانی یہ ہوگی کہ بڑے بڑے اخباروں کے نمائندے اس پریس کانفرنس سے غیر حاضر تھے۔ وہ چائے کافی پیتے رہے اور ہر چیز جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی صاف کرتے گئے۔ میری ہدایت کے مطابق سپلائی برقرار رہی، اس پر ہی انہیں تعجب ہونا چاہیے تھا۔ بڑے لوگوں کی بڑے ہوٹلوں میں بلائی جانے والی پریس کانفرنس میں عام طور پر خاطر تواضع کا بندوبست اچھا ہوتا تھا، مگر وہاں بھی کھانے پینے کی چیزیں بہرحال ختم ہو جاتی تھیں۔ چھوٹی موٹی پریس کانفرنس میں جہاں بڑے صحافی نہیں پہنچتے تھے، فضول باتوں کے ساتھ فضول سی چائے مل جاتی تھی یا ایک بوتل۔ یہاں تو ان کا پیٹ اور ان کی نیت سب بھر گئے تھے، مگر ڈش کوئی بھی خالی نہیں ہوئی تھی۔ مزید آدھے گھنٹے بعد جب وہ اس VIP ٹریٹمنٹ سے خوش ہو چکے تھے اور سسپینس بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، میں نے ایک تاریک گوشے سے نمودار ہو کے ڈرامائی انٹری دی، گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی پہلی اور شاید آخری پریس کانفرنس ہوگی جس میں اتنے غیر اہم اخباروں کے معمولی نمائندوں کو اتنی اہم اور غیر معمولی خبر سے واسطہ پڑا۔ ایک لمحے کے لیے ان سب کو حیرت، صدمے یا خوف نے مفلوج کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر جم گئیں اور وہ پلک جھپکانا تک بھول گئے۔ شاید ان کا دل دھڑکنا بھول گیا ہوگا اور ان کی سانس بھی رک گئی ہوگی۔
میں نے مسکرا کے کہا آپ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں جیتا جاگتا انسان نہیں کوئی بھوت ہوں، آپ لوگ مجھ سے پہلے بھی ملے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہڑبونگ مچ گئی، فوٹوگرافروں نے اپنے کیمرے چمکانے شروع کر دیے اور وہ سب ایک ساتھ چلانے لگے، آپ شاہ عالم ہیں، آپ تو شہید ہو گئے تھے، تم شاہ عالم نہیں ہو سکتے، شاہ عالم مر چکا ہے، اسے لوگوں نے مار دیا تھا، اس کا جنازہ شاہ عالم ہاؤس میں رکھا ہے۔ میں نے کہا ایک ساتھ سب سوال کریں گے تو میں جواب کیسے دوں گا؟ حقیقت آپ سب کے سامنے ہے، آپ لوگ مجھے چھو کر دیکھ لیں، میں زندہ ہوں اور شاہ عالم ہوں۔ تصدیق کے لیے آپ لوگ جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔